اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا ہے گمراہی کو بدلے ہدایت کے۔ اولئک کا اسم اشارہ ہے اس کو، یہ اور الذین وہ لوگ، اور اشتروا خریدا ہے الضلالہ گمراہی بالہدی با کے معنی بدلے اور ہدا ہدایت۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا ہے گمراہی کو بدلے ہدایت کے۔ فما پس نہ ربحت فائدہ دیا، منافع دیا، تجارتہم ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین اور نہ ہی وہ ہوئے ہدایت پانے والے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثال ان لوگوں کی اس آدمی کی مثال کی طرح ہے جو آگ جلائے۔ فلما اضاءت، پس جب روشن ہو گیا اس کا آس پاس، ما حولہ ارد گرد، آس پاس کو کہتے ہیں۔ ذہب اللہ بنورہم، ذہب لے گیا اللہ تعالی بنورہم ان کے نور کو، وترکہم اور انہیں چھوڑ دیا، فی ظلمات لا یبصرون اندھیروں میں وہ نہیں دیکھ سکتے، صم بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یرجعون وہ واپس نہیں لوٹ سکتے۔ یہ بھی مثال اور تعریف جو ہے منافقین کی ہے۔ منافقین کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑی ہی تفصیل بیان کی ہے۔ 5ویں سپارے کے آخر میں سورہ النساء، وہاں بھی منافقین کا تذکرہ ہے۔ یہ سورہ بقرہ کا شروع ہے، یہاں بھی منافقین کا تذکرہ ہے۔ اور 28ویں پارے میں سورہ منافقین پوری اللہ نے اتاری ہے، اور پھر توبہ کے اندر تو بہت زیادہ تفصیل ہے، ان کی بہت زیادہ وضاحت کی گئی ہے کہ یہ کس قبیل کے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے بارے میں جو یہ فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو بدلے ہدایت کے، یعنی حق کے بدلے باطل کو، جھوٹ کو، اور انصاف کے بدلے ظلم کو، اور امن کے بدلے کیا ہے، فساد کو، اور اسی طرح کتنی چیزیں گنیں شمار کریں، ان لوگوں نے یہ رستہ اختیار کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جماعت کو چھوڑ کر، قرآن حدیث کو چھوڑ کر فرقے کو پسند کیا ہے۔ فرقہ کیا ہے اور جماعت کسے کہا جاتا ہے؟ جماعتیں ایک تو یہ جو نظر آ رہی ہیں، تو اس لحاظ سے ساری جماعتیں ہیں، شیعہ جماعت ہے، سنی جماعت ہے، دیوبندی جماعت ہے، بریلوی جماعت ہے، سہروردی جماعت ہے، نقشبندی، کتنی گنے، اہل حدیث جماعت ہے۔ لیکن اصل جماعت کا جو تعارف ہے یا اس کی تعریف ہے، جماعت کہتے ہیں ان لوگوں کو جو قرآن اور حدیث پر شروع سے لے کر آخر تک جب سمجھ جائے، قائم ہو جائیں اور مریں تو قرآن حدیث کے اوپر مریں۔ ان لوگوں کو جماعت کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا تعلق جوڑے رکھا قرآن اور حدیث کے ساتھ، حق کے ساتھ،
باطل سے ان کو نفرت تھی اور مشرکین کفار منافقین سے ان کو بغض تھا، ان سے دشمنی تھی، یہ اللہ کے لیے ہی دشمنی رکھتے تھے اور اللہ کے لیے ہی دوستی لگاتے تھے۔ یہ ان کی تعریف ہے۔ اور یہ وہ جماعت ہے حقہ جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رحمت کا ہاتھ ہر وقت رہتا ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہے، اللہ کی محبت ان کے ساتھ ہے، اور اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ان سے محبت کرو، ان کی مدد کے لیے جاؤ، ان کا دفاع کرو۔ اللہ تعالیٰ دفاع کرواتا ہے اور اللہ بچاتا ہے ان کو ہر برائی سے، ہر ظلم سے۔ اللہ تعالیٰ اس جماعت میں ہمارا نام شمار فرمائے، آمین۔ لیکن منافقین ان کے الٹ ہیں، انہوں نے گمراہی کو پسند کیا ہے بدلے ہدایت کے، اور جب یہ سارے کام انہوں نے یعنی برے پسند کیے ہیں، ابلیس کو راضی کرنا پسند کیا ہے، اللہ کو ناراض کرنا پسند کیا ہے اور نبی کو ستایا ہے، تو پھر اللہ نے فرمایا یہ جو ان کی تجارت ہے اس نے ان کو نفع نہیں دیا، یہ فائدے مند نہیں ہوئی، یہ نقصان میں لے گئی، گھاٹے میں لے گئی، اور ان کی تباہی کا یہ سبب ہے، اس لیے وما کانوا مہتدین، نہ یہ ہدایت یافتہ ہوئے۔ اور پھر مثال بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ ان کی مثال اس آدمی کی مثال کی طرح ہے کہ جس نے آگ جلائی تو روشن ہو گیا، فلما اضاءت ما حولہ، جب روشن ہو گیا اس کا آس پاس، تو روشنی جس نے اس روشنی کو حاصل کرنے کی کوشش کی، اس کی ضرورت محسوس کی، اس کی طلب کی اور اس کی طرف دوڑ دھوپ کی، بھاگا دوڑا، محنت کی، مشقت اٹھائی، تو ان کے ایمان بھی بڑھ گئے اور ان کو روشنی پکی مل گئی، اور صرف دنیا کے اندر یہ روشنی نہیں رہے گی، اس روشنی میں اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کو بھی روشن کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے ان کے دائیں اور ان کے آگے آگے ان کا نور، ان کی روشنی ہم چلائیں گے، یہ اپنی روشنی میں جائیں گے اور یہ بد نصیب وہاں پکاریں گے کہ ہم تمہارے ساتھی تھے، ہمیں بھی کچھ روشنی دو، ہمارا انتظار کرو، ہم تم سے مل جائیں۔ لیکن مومن کہیں گے جاؤ پیچھے، وہاں بانٹی جا رہی روشنی یہاں سے نہیں ملے گی، یہ تو ہمارے حصے کی ہے، یہ تمہیں کیسے ملے گی، پیچھے جاؤ۔ تو بہرحال ان کے درمیان دیوار کر دی جائے گی۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب یہ روشن یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کے انہوں نے یہ روشنی کی، یعنی قرآن کی تلاوت کی، قرآن کی تعلیم دی اور قرآن کو پڑھایا، سکھلایا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کو اس لیے بھیجا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تاکہ وہ ان کو حکمت اور کتاب پڑھائیں، سکھلائیں، اس لیے ہم نے بھیجا ہے۔ وہ معلم بھی تھے، وہ استاد بھی تھے، وہ خطیب بھی تھے، اور وہ حاکم بھی تھے، امام بھی تھے، تو ان کی یہ ذمہ داری تھی۔ جب انہوں نے تلاوت کی تو صحابہ کے دل نور سے بھر گئے، روشن ہو گئے دل، سینے چمک اٹھے، اور جو تھوڑی بہت کسر تھی وہ بھی ختم ہو گئی، لیکن یہ ذہب اللہ بنورہم، لے گیا اللہ تعالیٰ ان کے نور کو، ان کا نور جو ان کے سامنے چمک اٹھی تھی، تو آس پاس روشنی پھیل گئی اور حاصل جس نے کرنا تھا کر لیا، لیکن یکدم تلاوت ختم ہوئی، اللہ ان کی روشنی کو لے گیا کہ ان کی روشنی ختم ہوگی۔ ایک یہ معنی ہے، اور دوسرا کہ کچھ انہیں نظر آنے لگا، جب روشنی یعنی تلاوت ہو رہی تھی تو اس وقت ان کو بھی یہ روشنی مل رہی تھی، ان کے پاس بھی آ گئی تھی، لیکن جب اٹھے تو جیسے آگ
بجھ جاتی ہے، راکھ بن جاتی ہے، روشنی ختم ہو جاتی ہے، اٹھتے ہی ان کا معاملہ ختم ہو گیا، ان کی روشنی ختم ہوگی۔ یہ ہے ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، لے گیا اللہ تعالی ان کی روشنی کو، ان کے اندر جو حق کی کچھ چنگاری اٹھی تھی اس کو، اور جو باطل سے تھوڑا بہت ان کو نفرت ہوئی تھی وہ ساری چیزیں بھاگ گئی، اللہ تعالیٰ لے گیا، اس نے ختم کر دیا۔ اس لیے آدمی قرآن پڑھے تو اس کے بعد اپنا نتیجہ اخذ کرے سینے کے اندر کہ کیا میرے سینے میں کوئی چمک آئی ہے یا کہ پہلے سے بھی کام خراب ہو گیا ہے۔ تو اگر خرابی ہے تو توبہ کرے، استغفار کرے، رجوع کرے دل سے، پھر دل چمکے گا، وگرنہ یہی کیفیت رہے گی۔ وَتَرَكَهُمْ، اور اللہ نے فرمایا کہ چھوڑ دیا اللہ نے ان کو فی ظلمات، اندھیروں میں، یعنی دوبارہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد دوبارہ کفر کا اندھیرا، نفاق کا، اوپر سے اسلام کا اظہار، اندر سے کفر کا جو ہے، اندر سے دوستی جو ہے کفار سے، اوپر سے دوستی مومنوں سے، تو یہ سارے ظلمات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چھوڑ دیا ان کو ظلمات میں، یعنی کئی اندھیروں میں، ایک اندھیرا نہیں ہے۔ لا یبصرون، یہ نہیں دیکھ سکتے، صم، بہرے ہیں، یعنی سننے کی طاقت ان کے اندر سے سلب کر لی گئی ہے، کیونکہ انہوں نے توجہ دی نہیں، کوشش کی نہیں، اور اس کے لیے محنت کی نہیں۔ جیسے اللہ نے جنگ اور جہاد کے حوالے سے بیان فرمایا کہ اگر انہوں نے ان کے اندر جانے کا ارادہ ہوتا، اگر ان کے اندر جانے کا ارادہ ہوتا، لَإِدُّ لَهُمْ اُتَّ، یہ ضرور اس کی تیاری کرتے، اپنے گھوڑے، اپنے اونٹ، اپنی سواریاں تیار کرتے، تلواریں چمکاتے، اپنے نیزے اور برچھے اور زرہ سامان جنگ کو تیار کرتے۔ جب ان کے اندر یہ کوشش ہی نظر نہیں آ رہی تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ سچ نہیں بلکہ سچ کے بجائے جھوٹ پر قائم ہیں۔ تو اس لیے یہ سمن، بہرے ہیں، حق کو سننے کی ان کے اندر صلاحیت نہیں، بکمن، اور کبھی ان سے سوائے چغلی، کبھی غیبت، کبھی بہتان، اور کبھی مسلمانوں کے بارے میں جو ہے دنگا فساد پھیلانے میں اور مومنوں کے راز دینے میں ان کی زبان کھلتی ہے جب جھوٹ بولیں، جب حق تلفی کریں، اور جب ظلم کریں، جب کفار کو راز دیں، اور حق کے لیے ان کی زبان نہیں کھلتی۔ کتنے بد نصیب ہیں یہ لوگ، اللہ ان کے شر سے بچائے۔ امیجن، اندھے ہیں کہ حق دیکھنے کی، حق کی پرکھ کی، دور اندیشی کی ان کے اندر یہ بھی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ کھوکھلے تنے ہیں، بے جان لاشیں ہیں، مردے ہیں، چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور پرسنلٹیاں بہت، چہرے بڑے چمکیلے، موٹے، تازے اور پلے ہوئے، لیکن اندر حق کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور ادھر بظاہر مومنوں کے جسم سوکھے سوکھے اور ہڈیاں نکلی ہوئی، گالیں اندر دھنسی ہوئی، اور آنکھیں بھی اندر بھوک کی وجہ سے چہرے جو ہیں خشک ہونٹ ہو رہے ہیں، اور کمزوری ہی کمزوری ہے، لیکن جب جنگ میں جاتے ہیں تو پہاڑوں کو بھی ہلا کے رکھ دیتے ہیں، دریاؤں کو بھی پار کر دیتے ہیں۔ یہ ان کی کیفیت ہے۔ یہ قوت اتنی کیوں ہے اور ان کے اندر اتنی کمزوری کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے جسم اللہ کے لیے نہیں پالے، انہوں نے جھوٹ کے لیے، باطل کے لیے، کافروں کو مدد دینے کے لیے اور ان پر احسان جتلانے کے لیے، یا صرف مفاد کے لیے یہ جماعتوں میں آیا کرتے۔ اسی طرح یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی آئے تھے، لہذا ان سے یہ تینوں ان کی صفتیں سلب کر لی گئی۔ اب اللہ نے فرمایا سمن، یہ بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، امیون، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، اور ان کے پاس اب طاقت واپس آنے کی بھی نہیں رہی۔ اللہ ان سب جو یہ مصیبتیں اور شر ہیں اور اسلام کی خلاف ورزی ہے اور اسلام کی مخالفت ہے، خلاف ورزی میں نے بولا خلاف کے خلاف چلنا اور مخالفت کے مخالفت کرنا، اسلام کی برائی بیان کرنا، یہ دونوں گندے اور برے کام ہیں اور سب سے بڑے یہ شر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ والسلام علیکم۔